آج سوچتی ہوں کہ زندگی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ میں نے اپنا سارا بچپن ماں باپ کو حویلی کی غلامی کرتے دیکھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں خود اس حویلی کی مالکن بن جاؤں گی۔ میرے بابا چودھری صاحب کے نوکر تھے۔ ایک دن گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لات بابا کو لگ گئی۔ وہ تکلیف سے دورے ہو گئے اور اسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا ہمارے لیے۔ ہم غریبوں کی تو پوری دنیا ہی بابا تھے۔ کیا بتاؤں کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ اس وقت دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہماری نہ تو زمین تھی اور نہ ہی کوئی جمع پونجی، اور نہ ہی بابا کی نوکری سرکاری تھی کہ پینشن کا سہارا ہوتا۔ مکان بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا، جس میں ہم سر چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی چودھری صاحب کی حویلی میں چلی جائیں اور ان کی نوکری کر کے روٹی کھائیں۔ خیر، پھر ہم چودھری صاحب کی حویلی میں چلے آئے۔ ماں ان کے گھر کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی۔ جن دنوں بابا کی مرتیو ہوئی ان دنوں میری عمر 14 برس کی تھی۔ مالکین بہت سے کپڑے مجھے ایسے ہی دے دیتے تھے جو بہت ہی نئے اور قیمتی ہوتے۔ میں ان کو کاٹ کر اپنے ناپ کا سی لیتی۔ یہ کپڑے مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ماں کی جگہ کچن میں پہنچی، کیونکہ آج بہت زیادہ کھانا بنانے تھے۔ چودھری صاحب کا بیٹا مینک دوسرے شہر سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے اچھے سے صفائی کی اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے مالکن نے مجھے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی، بلکہ اپنے کام میں بزی رہی۔ دوسری نوکرانی لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھ دیے، جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبصورت جوان لڑکا کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا، پھر جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے میں ماں کے پاس آئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ مینک نے مجھے 100 روپے کا انعام دیے ہیں۔ ماں بولی، خیال رکھنا، کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائے۔ بچپن میں مینک بہت شرارتی ہوا کرتا تھا۔ یہ نہ ہو کہ اب بھی کوئی شرارت ہی کر رہا ہو۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ مینک پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنی چاہی۔ میں نے تو کہا، آپ مجھ سے زیادہ دیر بات مت کریں، میری ماں خفا ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی انہونی بات اس نے مجھ سے کہہ دی تھی کہ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ ماں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا ابھی بھی یہ مجھ غریب لڑکی سے کوئی شرارت کر رہا ہے جو اس نے ایسی بات کہہ دی؟ نوکرانی تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، کون مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کو سر پر رکھ لیا جائے؟ مینک کی بات سے میں اتنی ڈر گئی کہ اگلے دن کام پر بھی نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ماں سے کہا، ماں تم جاؤ، اب میں وہاں کام پر نہیں جاؤں گی۔ وہ بولی، مینک کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، تو میں اکیلے تو اتنا سارا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ ماں آج تو چلی جاؤ آپ، میری طبیعت تو ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلی کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ اوپر کے کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے نا، وہ کروا لے گی تمہارے ساتھ کام۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو مینک سے نہ رہا گیا۔ ایک دن جب امی ان کے کچن میں کام کر رہی تھی تو مینک ہمارے کمرے کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک امیر باپ کا بیٹا جو دوسرے شہر سے پڑھ کر آیا ہو، ایک معمولی نوکرانی کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں مینک کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، کیوں نہیں آئی تم آج؟ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، تم مجھے پسند نہیں کرتے کیا؟
मयंक साहब ऊपर वाले के लिए मुझे शर्मिंदा ना करें और मेरा ख्याल छोड़ दें। मेरा और मेरी माँ का कोई ठिकाना नहीं है, हमें इज्जत से यहाँ रहने दें। अगर मालकिन को पता चल गया तो हम गरीबों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। आप तो मजाक करके अलग हो जाएंगे, सामत तो हमारी आएगी ना। क्या कहा मजाक? मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस में हूँ। मैंने दुनिया की सैर की है, ज़माना देखकर आ रहा है, सोच समझकर फैसला किया है। मेरी नज़र में अमीरी गरीबी का कोई फ़र्क नहीं है। मैं इंसान के संस्कार को अहम समझता हूँ, दौलत को नहीं। मुझे लगा कि वो कोई दूसरी दुनिया से आया है और दूसरी दुनिया की ही बातें कर रहा है, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे गहरी सोच में डूबी देखकर वो बोला, क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, मयंक साहब ऊपर वाले के लिए ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, बस मेरा ख्याल छोड़ दीजिए। मैं अब कभी आपके घर की तरफ नहीं आऊँगी। ठीक है, उसने चलते चलते कहा। तो फिर मैं भी घर से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। कुछ दिन गुजरे तो माँ ने मुझसे कहा कि तुमको मालकिन ने काम के लिए बुलाया है, अगले हफ्ते उनके बड़े बेटे की शादी है। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के बार बार कहने और मजबूर करने पर मुझे जाना ही पड़ा। मयंक ने मुझे देखा, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की, ज़्यादातर चुप रहता था और किसी से हंसकर बात भी नहीं कर रहा था। उसके रवैये से मुझे एहसास हुआ कि शायद ये वाकई सीरियस है और इसने मेरे साथ दिल लगी की है, क्योंकि दिल लगी के तरीके और तरह के होते हैं। अगर किसी का दिल किसी पर आ जाए तो ये कुछ ऐसी तो अजीब बात भी नहीं है। राजा भी तो अपनी दासियों से शादी कर लेते हैं, इसमें ऐसी क्या अनहोनी थी। जिस दिन चौधरी का बड़ा बेटा दूल्हा बना, मेहंदी वाला दिन था, मालकिन ने मुझे बहुत अच्छा सूट दिया जो मैंने उस मौके पर पहना। आंगन में सब लोग जमा थे, तो मैं किचन में कुछ लेने गई तो वहाँ मयंक मौजूद था। वो रेफ्रिजरेटर से ठंडी पानी की बोतल निकाल रहा था। अचानक मैं उसके सामने आई तो वो मुझे बस देखता ही रह गया। शायद उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। सफ़ेद जोड़े में मुझे वो भी कोई राजकुमार लग रहा था। सोचने लगी कि आखिर मैंने कौन सा जुल्म किया है जो मैं इतनी डर गई हूँ। तब मैंने फैसला कर लिया कि इससे अपनी दिल की बात कह दूँगी और किसी से नहीं डरूँगी। मेरे चेहरे के हाव भाव से उसने मेरे दिल की बात जान ली। कहने लगा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मुझसे शादी मंजूर है तो हाँ कह दो, वरना मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड रवाना हो जाऊँगा। फिर यहाँ कभी कोई मेरी सूरत ना देख सकेगा। उसकी इस धमकी ने मेरे दिल पर बिजली गिरा दी और हिम्मत करके मैंने कह दिया कि अगर आप अपने माँ बाप को मना सकते हैं तो फिर मुझे भी मंजूर है। वो खुश हो गया और कहने लगा, बड़े भाई की शादी के बाद मैं अपनी बाबा से बात करूंगा। उसके बड़े भाई की शादी हो गई। दुल्हन भी जमींदार घराने की खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। मैं उसको भाभी कहती थी। एक दिन भाभी की माँ के साथ एक औरत आई। ये उनके मैनेजर की पत्नी थी। उनकी ज़मीन संभालता था। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था। उस औरत ने भाभी से मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ससुर जी के पुराने मुंशी की बेटी है, उनकी मृत्यु हो गई है। ये माँ बेटियाँ हमारे पास ही रहता है। उस औरत ने मुझे पसंद कर लिया और माँ से मेरा रिश्ता मांगा। मेरी माँ तो बहुत खुश हो गई। वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने माँ से मना कर दिया। माँ ने मुझसे शादी ना करने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया कि मयंक मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर माँ के तो होश गुम हो गए। मयंक और तेरा रिश्ता, ये कैसे हो सकता है? कहीं पागल तो नहीं हो गई तू? माँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो तुम उसी से पूछ लो। माँ ने मौका पाकर मयंक से बात की। उसने जवाब दिया कि यह सच है, मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। आप कहीं और उनका रिश्ता मत करना। मैं अपनी मम्मी पापा से बात कर लूँगा और उनको मना लूँगा। मयंक ने अपनी मम्मी पापा से बात की। चौधरी साहब तो सोच विचार में पड़ गए, लेकिन मालकिन बहुत गुस्से में थी। वो मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी।
تب میں نے اور میری ماں نے ان کو یقین دلایا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مینک نے چودھری صاحب کو منا لیا۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مالکین کچھ نہیں کر سکی، کیونکہ اس گھر کی ریت یہی تھی کہ رشتے ناتے میں مرد کی چلتی تھی۔ مالکین نے اپنے بیٹے کو نہ جانے کیا کیا برا بھلا کہا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پچھتائی اور غصہ ہم لوگ پر نکالا۔ انہوں نے ہمیں کوارٹر خالی کرنے کو کہا۔ تب ماں نے اپنا ٹرنک اٹھایا۔ اس وقت چودھری صاحب بھی گھر پر نہیں تھے۔ ہم ان کی حویلی چھوڑ کر قریبی گاؤں ماں کے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے۔ یہاں ماں کے ماموں کے بیٹے کا گھر تھا۔ اس وقت تو انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کیا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا کچھ دن کا ہی بسیرا ہے۔ ادھر چودھری صاحب بیٹے کی تلاش میں مینک کے ایک دوست کے گھر پہنچے۔ باپ اس کو سمجھا کر گھر لے آیا اور مالکن کو بھی سمجھایا کہ اپنے بیٹے کی خوشی میں رکاوٹ مت بنو۔ جوان لڑکا ہے، ایک بار باہر ملک نکل گیا تو پھر منہ دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ ہمارا کون سا اتنے بچے ہیں، 2 ہی تو بیٹے ہیں، تم اپنے بیٹے کی خوشی پوری کر دو۔ وہ لڑکی ایک اچھے انسان کی بیٹی ہے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی پتنی کو منا لیا۔ بے شک مالکین بہت مشکل سے تیار ہوئی، لیکن ان کی نظروں میں ایک نوکرانی کی بیٹی تھی۔ وہ میرے بابا کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی تھی، تو اس نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کی شادی اس کے مائکے میں ہوگی اور ہم بعد میں ان کو جا کر لے آئیں گے۔ تو میری شادی ماں کے ماما کے بیٹے کے گھر ہوئی۔ بعد میں چودھری صاحب مجھے اپنی حویلی لے آئے، کیونکہ مینک کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، حقیقت ہے کہ مجھے اس بڑے گھرانے نے اپنا لیا اور میں چودھری صاحب کی بہو بن کر حویلی میں اتری۔ حویلی کی عورتوں کا برتاؤ شروع میں میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ منہ سے تو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل میں ان کے نندا بھری ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ تب مینک کہتے، تم ان کی پرواہ مت کرو، ان پر دھیان مت دو، میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں، تم اپنا سارا دھیان پڑھائی پر لگاؤ۔ میٹرک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ انگلینڈ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے ٹیچر کا انتظام گھر پر ہی کروا دیا تھا اور باہر جانے کی نوبت نہ آئی۔ میرے سسر بیمار پڑ گئی تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی سیوا کی۔ جب ساس نے یہ دیکھا تو ان کا دل نرم ہوا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی اور آگے انہیں بھی بڑھاپا دیکھنا تھا۔ میرے سسر صاحب کی ایک دن مرتیو ہو گئی۔ آدھی جائیداد دھن دولت کے مالک مینک ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ کوٹھی بنوا لی اور ہم وہاں رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، میرے 3 بچے ہو گئے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت کی حقدار بن گئی۔ ہم گرمیوں کی چھٹی شہر سے آ کر ان کے گاؤں میں گزارتے۔ بے شک میری ساس مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں جب بھی حویلی آتی تھی، ان کی حویلی میں ڈر ڈر کر قدم رکھتی تھی، لیکن جب وہ ایک دن بہت بیمار ہو گئی تب انہوں نے مجھے کہا، بیٹی تم یہاں میرے پاس رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ان دنوں ان کی میری بہت ضرورت تھی۔ میں ان کا خیال رکھتی، ان کی سیوا کرتی۔ ان کو دل کا اٹیک ہوا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر دیے، ہر پل اس کی سیوا میں حاضر رہتی تھی۔ پھر ان کی ایک دن مرتیو ہو گئی اور ان کی مرتیو کے بعد حویلی میں مجھے بھی اتنا ہی حق ملا جتنا میری جیٹھانی کو مل رہا تھا۔ میں مینک کی ہمت کی داد دیتی ہوں، انہوں نے ہمت کی، ورنہ میں کہاں حویلی کی مالکن بننے کو خواب دیکھ سکتی تھی۔ انسان کی قدر ہونی چاہیے، روپے پیسے کی نہیں۔ مینک نے مجھے عزت دی تھی اور میں نے خوب ان کے ماں باپ کی سیوا کر کے ان کا دل جیتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بس اس بات کی اچھا ہے کہ اوپر والا میری اولاد کو بھی کامیاب کرے اور وہ اپنے پتا مینک کی طرح ہو، جو انسان کی قدر کرنا جانے، روپے پیسے کے چکر میں پھنس کر زندگی کی رنگینیوں میں الجھ نہ جائے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।